بہت بہت شکریہ ٹائم دیکھنے کا کہ یہ جو پٹاری میں سے آج نیشنل اسمبلی نے دو چیزیں نکالی ہیں. ایک انہوں نے خط نکالا کہ جی ہم سپریم کورٹ کو یہ بھیجیں گے، اور دوسرا انہوں نے جو ہے یہ کہا ہے کہ جناب ہم 3 ججز کو پریولیج کمیٹی میں بلائیں گے اور وہاں ان کو سمجھائیں گے کہ کیا اسمبلی کی طاقت ہوتی ہے. جس انگریزی میں اس کو کہتے ہیں عامر متین کا اسموک سکرین کریٹ کرنا، یا اردو میں اگر آپ کہیں کہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کی والی کوشش ہو رہی ہے. یہ سارا شور گڑگڑاہٹ یہ سب اس لیے ہو رہی ہے کہ سیدھا سیدھا آئین توڑا جا رہا ہے. اس وقت آئین سے بغاوت کی جا رہی ہے، اور اس آئین کی بغاوت سے نظریں ہٹا کے یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ دباؤ پیدا کرنے اور سپریم کورٹ کو دباؤ میں لا کے ہم آئین توڑنے کے اندر کامیاب ہو جائیں. پہلی بات تو امید ہے، ظاہر ہے پاکستانیوں کا یہ یقین ہے اور یہ ان کا حق ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کے لیے کھڑی ہوگی، اور جو بھی انہوں نے فیصلے کرنے وہ آئین کے مطابق کرنے ہیں. تو یہ خط لکھیں تو قراردادیں پاس کریں یا دھواندار تقریریں کریں، اس کا نہ آئین سے کوئی تعلق ہے نہ قانون سے کوئی تعلق ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ اتنی انہوں نے آج وہ کہا کہ آئین میں پارلیمان کی بالادستی، بالکل درست بات ہے. پارلیمان کی بالادستی اس حد تک ضرور ہے کہ آئین جو ہے وہ بنانے کا حق صرف پارلیمان کو ہے، اور منتخب نمائندوں نے یہ آئین بنایا ہوا ہے جس کے اوپر آج پاکستان چل رہا ہے. اور اس آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن جو اسمبلی تحلیل اگر کر دی جائے تو اس کے بعد 90 دن کے اندر کرانا ہے. تو ساری تو جنگی آئین کی بالادستی کے لیے ہے، اور یہ پارلیمان نے ہی بنایا تھا آئین. یہ کہیں سے نہ کسی نے فوج نے بنا کے بھیجا تھا، نہ عامر متین کا لکھا ہوا ہے، نہ کسی سپریم کورٹ کے جج کا لکھا ہوا ہے. یہ پاکستان کے منتخب نمائندوں کا لکھا ہوا آئین ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر یہ جو کل تک بہت زیادہ بڑکیں ماری جا رہی تھیں، اور میڈیا میں بھی جنرلی ایک بیانیہ سا بن گیا تھا، جس سے بھی پوچھیں سارے ٹاک شوز میں کہ جی مجھے کوئی 14 مئی کو الیکشن نہیں نظر آتے. یہ اوور نائٹ ایک دم سے یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ آج پینک نظر آ رہا تھا باقاعدہ اسمبلی میں کہ کل کا ایک دم یاد آ گیا کہ کل کو ایک فیصلہ ہونے والا ہے. تو ایک دم سے یہ تبدیلی کیوں آ گئی ہے راتوں رات ان کو؟ پتہ نہیں، شاید ان کو امید تھی کہ جو عید کی چھٹیاں ہیں اس کے اندر کوئی دباؤ ڈالا جائے گا، اور اس دباؤ کے نتیجے میں سپریم کورٹ جو ہے وہ بیٹھ جائے گا اور ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا، ان کے آئین کے انحراف کرنے کے اندر معاونت کے لیے تیار ہو جائے گا. تو وہ لگتا ہے کہ وہاں سے کچھ نہیں ملا، دال نہیں گلی. تو اب جو ہے یہ پینک شروع ہوا ہے یہاں پر. اور یہ مجھے مریم نواز کی تو اسٹریٹجی سمجھ میں آتی ہے، فضل الرحمان کی اسٹریٹجی سمجھ میں آتی ہے، اور ایک حد تک زرداری صاحب کی بھی اسٹریٹجی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شہباز شریف کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن شہباز شریف کی نہیں سمجھ میں آ رہی اسٹریٹجی کہ ان کا کیا پلان ہے، کیونکہ وہ تو سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے کہ ان کی قربانی کے لیے تیاری کر دی گئی ہے. نہیں، آج وہ بھی ان کو بھی سمجھ میرا خیال آ گئی. آج وہ بھی بہت زیادہ حواس باختہ تھے، کیونکہ میرا خیال ہے، میں سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ پہلے وزارت دفاع کی طرف سے یہ تجویز دینا سپریم کورٹ کو کہ جناب ایک دن کے لیے الیکشن کروائے جائیں، جس کے عدالت نے جواب دیا کہ بات آگے جا چکی، فیصلہ تو آ چکا ہے. اب جو آئی ایس پی آر کی طرف سے لیٹسٹ وہ آیا کہ جی ہمارا اے پولیٹیکل ہیں دوبارہ، اور اس کے بعد جن پہ وہ تکیہ کر رہے تھے وہ گیٹ نمبر 4 کو تالا لگا کر چین چلے گئے ہیں. تو شاید اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو بھی کچھ تھوڑا سا آج وہ ان کو بھی سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ میرے ساتھ زیادہ ہاتھ ہو گیا ہے. اچھا، عامر مجھے جو ہے نا مفت کے مشورے دینے کا بڑا شوق ہے، تو شہباز شریف صاحب کو میں مفت کا مشورہ دیتا ہوں کہ یہ آپ کی قربانی کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ ان کو بولیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اکیلے کیوں جاتے ہیں. کابینہ کی میٹنگ بلائیں، کابینہ کی میٹنگ کے اندر یہ جو چاہتے ہیں آپ سے کہ سپریم کورٹ کی ڈیفینس کریں، اس کی قرارداد پاس کرائیں، تاکہ کل سپریم کورٹ میں جو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے وہ صرف وزیر اعظم کے اوپر نہ لگے، پوری کابینہ کے اوپر لگے، ایک ہی گو کے اندر سارے فارغ ہو جائیں. تو یہ میرے خیال میں شہباز شریف صاحب اگر یہ کھیل کر لیں تو یہ جو لوگ ان کی قربانی دینا چاہتے ہیں پی ڈی ایم کے اندر سے، وہ پھر شاید جو ہے وہ بات ماننے پر تیار ہو جائیں. نہیں اسد، پہلے ہی اس بات کا امکان تو ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود جو پارلیمنٹ کو بھیجا گیا تھا یہ ڈیسیجن
کہ جناب آپ فیصلہ کریں، تو کابینہ نے پاس کر کے دیا تھا، تو اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ ساتھ پوری کابینہ کی بلی چڑھ جائے۔ مجھے ایک وزیر ہمارے دوست ملے، وہ بڑے پریشان تھے، انہوں نے کہا یار یہ خود تو مر رہے ہیں، ہمیں مروا رہے ہیں، تو وہ بلکہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہ رہے تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ سے دوبارہ کر لیں۔ دیکھیں اسے سارا جو تماشا ہو رہا ہے نا، میں دوسرا اس کا پہلو آپ کو بتاؤں کہ ایک اور وجہ ہے وہاں پہ پریشانی پھیلنے کی، اور مجھے پتا ہے کہ اس وقت کم سے کم کوئی تھوڑے سنجیدہ ذہن وہاں پہ جو ہیں ان کو بھی یہ پریشانی شروع ہو گئی ہے۔ میں نے کوئی 3-4 مہینے پہلے عامر ٹویٹیں کرنی شروع کی، ٹی وی پروگرام سے بولنا شروع کیا، آئین خطرے میں، آئین خطرے میں۔ وہ آئین خطرے میں آیا، آئین اب توڑا جا چکا ہے، اب یہ مستقبل کی بات نہیں رہی ہے، آئین توڑا جا چکا ہے، آئین سے انحراف ہو چکا ہے۔ اس صورتحال کے اندر جب پاکستان کو ماورائے آئین چلایا جا رہا ہے، تو جب آئین ہی کوئی نہیں ہے تو پھر یہ کون سی منتخب حکومتیں اور کون سے وزیر اعظم تے کون سی کابینہ تے کون سی پارلیمان، پھر جب آئین نہیں ہے تو پھر تو طاقت کی حکمرانی ہے۔ تو جس کے پاس بھی طاقت ہے، اگر اس کو کل اس کو دل کیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ کیوں بیٹھے ہوئے یہاں پہ، انہوں نے کان سے پکڑ کے ان کو اٹھا کے باہر پھینکنا ہے، آگے سے ان کے جواب آئین نہیں ہوگا، ان کے دفاع کے لیے نہ آئین ہوگا، نہ قانون ہوگا، نہ کوئی چیز ہوگی۔ تو یہ تو خود اپنے آپ کو اتنی خطرناک پوزیشن کے اندر ڈالتے چلے جا رہے ہیں عمران خان کے خوف کے اندر۔ عمران خان نے تو اگلا الیکشن جیتنا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اگلا الیکشن عمران خان کا ہے، آپ مئی میں کرا دیں، جون میں کرا دیں، جولائی میں کرا دیں، اگلا الیکشن عمران خان کا ہے۔ لیکن بچو گے تو آگے سیاست کرو گے نا، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ خودکشی کرنے کے اوپر اتر آئے ہیں۔ نہیں، آج اسحاق ڈار صاحب نے جو کنسسٹنٹ یہ تو کہا جا رہا تھا، مگر آج زیادہ غصے میں آ کے بال جھٹک کے انہوں نے کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر 3-4 ماہ آگے چلے جائے گا، کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ تو یہ جو ایک دن الیکشن کروانے کا یہ کہا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک آرگومنٹ بھی ہے، سنجیدہ بات کی جائے کہ ایک بہرحال وہ جس کی غلطی سے بھی ہوا، ان کی غلطی کیسے ہوا، آپ کی چالاکی کی وجہ سے ہوا کہ اس وقت جب نیشنل اسمبلی کے اگر اپنے ٹائم پہ الیکشن ہوتے ہیں، لیٹ سے کہ اکتوبر نومبر میں، تو وہاں پہ صوبوں کے اندر آپ کی حکومت ہوگی جو کہ نیوٹرل گورنمنٹ نہیں ہوگی۔ یہ آرگیومنٹ کو آپ کیسے اس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیں یہ سنجیدہ بات نہیں ہے، اگر واقعی میں یہ صرف مسئلہ ان کا ہوتا نا تو اس کے حل کے لیے تو ایک سے زیادہ دفعہ موقع مل چکا ہے۔ جب یہ کیس پہلی دفعہ سنا جا رہا تھا، اس وقت جو ہے سپریم کورٹ کے بینچ نے یہ سوال پوچھا پولیٹیکل پارٹی سے کہ یہ بتائیں کہ کیا آپ ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر کے کوئی تاریخ کے اوپر کہ سارے پاکستان میں ایک ہی دن الیکشن ہو جائے کرنے کو تیار ہے؟ تحریک انصاف نے جواب دیا ہاں، اور حکومت نے جواب ہی نہیں دیا۔ پھر جب دوبارہ یہ شروع ہوا کیس، جب یہ اپنی کنٹیمپٹ تو نہیں لیکن جب پٹیشن فائل کی گئی کہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، اس کے اوپر جب دوبارہ ہیئرنگ شروع ہوئی، اس ہیئرنگ کے اندر دوبارہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے خاص طور پہ بینچ نے یہ سوال پوچھا، تحریک انصاف نے پھر مثبت میں جواب دیا، حکومت کی طرف سے پھر جواب نہیں ہے۔ پھر جب آخری دن سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ یہ ڈائیلاگ کی طرف جا کے کوئی مذاکرات سے نکالیں گے، ورنہ جو ہے ہم نے آئین کی عمل درآمد کرانا ہے اور 14 مئی کو الیکشن کرانا ہے۔ تو آپ کو اگر یاد ہو کہ صبح کے وقت سپریم کورٹ کی کارروائی ہوئی، 4 بجے تک کا ٹائم دیا گیا کہ آپ اس بات کا جواب لے کے آئیں کہ کیا آپ بات چیت کرنے کو تیار ہے۔ تحریک انصاف پھر وہاں پہ موجود تھی 4 بجے اور یہ کہہ رہی تھی کہ جی ہاں بات چیت کرنے کو تیار ہے، حکومت نے پھر جواب نہیں دیا۔ اگر واقعی میں یہ مسئلہ ہوتا تو ایک دفعہ نہیں بار بار ان کو یہ موقع ملتا رہا ہے، یہ ان کے پاس کل صبح بھی موقع ہے، کل صبح جا کے اگر یہ سپریم کورٹ کے اندر جواب کرا دیں، جواب کہ ہاں ٹھیک ہے جی ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں ایک تاریخ کے اوپر، تو شاید یہ اس سے بچ سکے۔ تو اس لیے مسئلہ ایک دن کا الیکشن یا 2 دن کے الیکشن کا نہیں ہے، مسئلہ مئی کا یا اکتوبر کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے، نہ مسئلہ یہ ہے کہ نوٹ نہیں ہے، نہ مسئلہ یہ ہے کہ سیکورٹی اہلکار نہیں ہے، مسئلہ یہ ووٹ نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ مقابلے کے لیے ہمارے پاس ووٹ نہیں ہے، اس لیے جو مرضی کرنا پڑے، چاہے آئین توڑنا پڑے، ہم نے الیکشن نہیں کرانا۔